إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. حضرات ذی وقار سامعین مجلس اور محترم اساتذہ کرام، آج کا میرا موضوع حصول پاکستان کے مقاصد اور آج کا پاکستان ہے. حضرات ذی وقار، بنی نوع انسان نے ہمیشہ سے اپنے لیے آزادی کو پسند کیا ہے، اور آج تک بہت سی جماعتیں، بہت سے گروہ، بہت سے انفرادی لوگ اپنے لیے جد و جہد کرتے رہے، اپنی آزادی کے لیے کوشاں رہے. اسی طرح مسلمانان ہند نے بھی اپنی آزادی کے لیے اپنے آپ کو انگریزوں اور ہندوؤں کے تسلط سے نکالنے کے لیے جد و جہد کی، اور اس مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانان ہند نے ایک مملکت حاصل کی، جس مملکت کو پاکستان کا نام دیا گیا، اور اس مملکت نے مسلمانوں کی تاریخ کا رخ بدل دیا. مگر کیا ہمارے آباء و اجداد نے اس لیے آزادی حاصل کی تھی کہ میں اور آپ اور ہمارا یہ معاشرہ آج فحاشی اور عریانی کرے، آج اللہ کی نافرمانی کرے، اور اس جشن آزادی کے نام پر، جشن آزادی کے نام پر گلی کوچوں میں اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی عزتوں کو لٹائے؟ اور کیا ہمارے آباء و اجداد نے اس لیے آزادی حاصل کی تھی کہ یہاں ہم سودی نظام کو رائج کر کے اللہ سے جنگ کریں؟ کیا ہمارے آباء و اجداد نے اس لیے آزادی حاصل کی تھی کہ ہم یہاں پر لا الہ کے نفاذ کے بجائے ادھر شرک کے اڈے بنائے؟ کیا ہمارے آباء و اجداد نے اس لیے حاصل کی تھی کہ یہاں پر مسلم کو غیر مسلموں سے بدتر سلوک کیا جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں. واللہ ہمارے آباء و اجداد نے اس لیے آزادی حاصل کی، اس لیے اس مملکت خدا داد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کہ اس مملکت خدا داد کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حاکمیت ہو، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نافذ ہو، ادھر رسول اللہ کا فرمان نافذ ہو. حضرات ذی وقار، اس مملکت خدا داد کو بنانے کا مقصد یہاں پر اسلامی اصولوں کو وضع کر کے ادھر رسول اللہ کے فرمان کو نافذ کرنا تھا. لیکن ہمارے ہاں اس کو توحید کے نفاذ کے بجائے شرک کو رواج دیا گیا، ہمارے ہاں ادھر برائی کو رواج دیا گیا. یہاں ہمارے ہاں اسلام کے قوانین کو چھوڑ کر اغیار کے قوانین کو لیا گیا، ہمارے ہاں نظام مصطفیٰ کو چھوڑ کر نظام اغیار کو لیا گیا، اور انہی کے طور طریقوں پر رواج دیا گیا. آج اس مملکت خدا داد کی، آج اس ریاست پاکستان کی، جسے ریاست مدینہ کے بعد مذہب اسلام کے نام پر لیا گیا تھا، اس ریاست مدینہ کے طور طریقے پر لیا گیا تھا کہ جس کے رہنے والوں نے اس آیت کے مصداق پورا اس آیت پر پورے اترے تھے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اسی ریاست پاکستان میں جسے اس ریاست مدینہ کے تخت پر حاصل کیا گیا تھا، وہاں کے باسیوں کا حال اس وقت وہ ہے جو آج سے 100 سال قبل علامہ اقبال نے ان کا حال بیان کیا تھا. اور وہ کیا تھا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برتبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی.
رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ حضرات ذی وقار اور سامعین محترم، میں جانتا ہوں کہ اس مملکت خداداد میں اس وقت بے پناہ برائیاں ہیں، بہت ساریاں ناانصافیاں ہیں، عدل و انصاف سرے سے ہے ہی نہیں۔ مگر حضرات ذی وقار، میں اور آپ کچھ دیر کے لیے اس بات پر غور کریں، کیا ہم نے وہ مقاصد حاصل کیے جن کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اس مملکت خداداد کے لیے قربانیاں دی تھیں، جس کے لیے 50 لاکھ سے زیادہ شہداء نے اپنی قربانیاں پیش کی؟ کیا ہم نے وہ مقاصد حاصل کیے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں، ہم اپنے وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے۔ ہاں، ہمیں معمولی سی ایک آزادی ہے اپنی مذہبی روایات کو اختیار کرنے کی۔ حضرات ذی وقار، قوم کی حالت تو آج بھی وہی ہے کہ ہر شخص مست میں ذوق تن آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ یہ علامہ اقبال آج سے 100 سال قبل کہہ رہے ہیں، لیکن آج سے اس دن سے 100 سال بعد بھی آج بھی مملکت خداداد کا وہی حال ہے۔ حضرات ذی وقار، میں مایوس نہیں ہوں، آپ بھی مایوس نہ ہو۔ نہ ایک مسلمان کا یہ شیوہ ہے کہ وہ مایوس ہو، نہ ہمارا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ انشاءاللہ یہ مملکت خداداد بہتری کی راہ پر چلے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے بنایا ہے، اسے بچایا ہے، اسے ایٹمی طاقت بنایا ہے، یہ سب معجزاتی طور پر، ورنہ میرے اور آپ کے اس کام ایسے نہیں تھے۔ حضرات ذی وقار، جاتے جاتے صرف آپ کے لیے یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا اس قوم کے نوجوانوں کو وہ روح عطا کر جس روح کی طلب علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کی تھی، اور جس روح نے اس مملکت خداداد کو بنانے میں کام کیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام